اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہماری آج کی یہ نشست 9ویں نشست ہے جو ایمان سے متعلق بیان کی جا رہی ہے۔ اس نشست میں ایمان سے متعلق سوال جواب پیش کیے جائیں گے، اور آج کی نشست میں پہلا سوال ہے، سوال نمبر 38۔ ایمان بالقدر سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایمان بالقدر سے مراد یہ ہے، عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں انسانوں کے تمام احوال و کیفیات کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ازل سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی اور شخصی زندگی کے حوالے سے اچھائی اور برائی تخلیق کر کے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دو راستوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرے، چاہے تو نیکی اختیار کرے اور چاہے تو بدی کو اپنائے۔ اس کا ذکر سورۃ البلد میں یوں کیا گیا: کیا ہم نے اس انسان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے اسے دونوں راہیں نمایاں دکھا دی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ انسان محض مجبور نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہ سکے، مگر یہ کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں سرزد ہوا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے، اور اس پر ایمان لانا ایمان بالقدر کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 39۔ قضاء و قدر سے کیا مراد ہے؟ جواب: قضاء کا لغوی معنی فیصلہ کرنا، ادا کرنا اور انجام دینا ہے۔ اس سے مراد وہ اصول و قوانین فطرت ہیں جن کے تحت یہ کارخانہ قدرت اپنے اپنے وقت پر معرض وجود میں لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ اگر کوئی شخص نیکی کرے گا تو اس کے نتائج بھی نیک ہوں گے، اور برائی کے ثمرات بھی ویسے ہی برے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں: لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ قدر کا لغوی معنی اندازہ کرنا، طے کرنا اور مقرر کرنا ہے۔ اس سے مراد کائنات اور بنی نوع انسان کے احوال کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بہت سی احادیث میں بھی اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ سوال نمبر 40۔ کیا تقدیر کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے یا بدل بھی سکتا ہے؟ جواب: نہیں، تقدیر قطعاً ایسی چیز نہیں جس میں تبدیلی نہ ہو سکے۔ تقدیر کی 3 اقسام ہیں: 1 تقدیر مبرم حقیقی، 2 تقدیر مبرم غیر حقیقی، اور 3 تقدیر معلق۔ پہلی تقدیر مبرم حقیقی ہے، یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اسی لیے جب فرشتے قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کا حکم لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ خداوند میں عرض کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، فرشتوں نے کہا: اے ابراہیم، اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا، چونکہ یہ عذاب خزائے
مبرم حقیقی تھا اس لیے نہ ٹل سکا۔ دوسری قسم تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے، جس تک خاص اکابر اولیاء کی رسائی ہو سکتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسی بارے میں فرماتے ہیں، میں خزائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ اسی نسبت احادیث میں ارشاد ہوتا ہے، صرف دعا ہی خزا کو ٹالتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، بے شک دعا خزائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ تیسری اور آخری قسم خزائے معلق کی ہے، جس تک اکثر اولیاء، صلحاء اور نیک بندوں کی رسائی ہو سکتی ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو یا اولیاء کرام کی دعاؤں سے، والدین کی خدمت سے یا صدقہ و خیرات سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے بدلنے والے ارادے، نیت اور دعا کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی بدل دیں گے۔ سورۃ الرعد میں آیت نمبر 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیم کا سجدہ نہ کیا اور اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا، لیکن اس بدبخت شیطان نے اللہ سے دعا کی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 36 میں اس کا بیان ہے، اس نے کہا، اے پروردگار، پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلی چھٹی دے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ شیطان مردود کی دعا قبول کر کے اس کی تقدیر بدل سکتا ہے تو یقیناً اپنے نیک بندوں کی دعاؤں سے بھی تقدیر بدل سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی، اور اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے سفر پر تھے۔ وبا کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے نکلنے میں جلدی کی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، میں اللہ کی خزاں سے اس کی قدر کی طرف بھاگتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طاعون جیسا مرض کسی علاقے میں وبا کی صورت میں پھیل جائے اور میں کسی دوسرے علاقے میں پہنچ کر اس مرض سے بچ جاؤں تو میرا بچ جانا اللہ کی تقدیر یعنی علم میں ہوگا۔ لہذا آیت مبارکہ اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق موقع بموقع تقدیر میں رد و بدل کرتا رہتا ہے، اور یہ رد و بدل خزائے معلق کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے علم میں آخری فیصلہ ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔